أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. یہ سورہ نساء ہے، آیات 105 ہے، پارہ 5واں ہے، سورہ 4 ہے۔ آج اس پر بات کر لوں گا۔ اسلام میں جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں، ان میں بخاری سے لے کر اصول کافی تک جو شیعہ و سنی مسلک کے روایات کے کتب ہیں، اس میں ایسے اقوال روایات گڑے ہوئے ہیں جو اللہ کے کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔ آج اس پر بات کر لوں گا۔ مسلک پرستوں میں، شیعہ و سنی میں، خاص کر سنی مسلک میں ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کے صحاح ستہ میں، ان کے مسلم وغیرہ میں یہ روایت لکھی ہے، اور وہ ان کو حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ 2 ساتھی ہوں گے، ایک ساتھی جنات شیاطین میں سے ہوگا، دوسرا جو ہے وہ ملائک میں سے ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا نبی آپ کے پاس بھی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہمارے پاس ہے، کہ اللہ نے اس پر ہماری مدد کی ہے، اور میرے شیطان نے ایمان لایا، مسلم ہوا۔ یہ پاکستان میں ایک فرقہ ہے جس کا بانی ڈاکٹر کیپٹن مسعود الدین عثمانی صاحب ہے۔ اس نے یہ روایت اپنے رسالے میں لکھی ہے، اور اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان مسلمان ہوا ہے۔ ان کا رسالہ ہے بنام مزاریہ میلے، 22 صفحہ پر یہ روایت لکھی ہے۔ جس فرقے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان لوگوں نے بھی اپنے لیے توحید 28 کا نام رکھا ہے، اور اللہ کا کتاب کا کلم کلا انکار کر دیا اور کفر کر دیا۔ رب کائنات کا ارشاد ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، میرے آیاتوں سے انکار نہیں کرتا مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ جو اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، ان لوگوں کا بھی تقریباً 22 ایسے مسائل میں ان کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ ان میں بعض کفریات ہے، بعض شرکیات ہے، بعض بدعات ہے، اور یہ لوگ اسی اپنے بانی کے اور اپنے جماعت
جو پاکستان کا شورا ہے، گمراہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے اقوال کو تامے ہوئے ہیں۔ ہمارے پشین کے جو ساتھی ہیں وہ بھی ڈٹ کر اللہ کا کتاب کو چھوڑ کر اپنے فرقے کو تام لیا اور منکر ہو گئے اور اللہ کی کتاب سے کلم کلا انکار کر دیا۔ تو اللہ کا فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب سچی جو قرآن حکیم ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان میں، بِمَا اُس قرآن کے مطابق، اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، جو اللہ نے آپ کو بتلایا ہوا طریقہ ہے، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ نہ ہوں خیانت کرنے والوں کے طرفدار۔ تو یہ رب کائنات کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرفدار نہ بنے جو اللہ کا کتاب کا کلم کلا انکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ توحید ٹرسٹ والے جو اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، ان لوگوں نے بھی اللہ کی کتاب سے منہ موڑ لیا ہے اور شیطان کو مسلم قرار دیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، رب کائنات کا شیطان کے متعلق اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، اور آدم سے لے کر قیامت تک شیطان کا حال بیان کر دیا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ شیطان کون ہے اور کب سے یہ شیطان بنا ہے؟ تو رب کائنات کا ارشاد ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے تم سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ تھا جنوں میں سے، اس نے نافرمانی کی اپنی رب کے حکم کی۔ افتتخذونہ، تو کیا تم اس کو بناتے ہو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست، من دونہ، میرے سوا، وہم، یہ شیطان اور ان کی اولاد اور ان کی قوم، لکم، تمہارے لیے، عدون، دشمن ہے، فبئس للظالمین بدلا، برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ تو اسے معلوم ہوا کہ شیطان انبیاء کا دوست نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ شیطان اس کا دوست ہو سکتا ہے جو اللہ کے کتاب کی نافرمانی کرے اور کافر بنے۔ یہ جو روایت ہے وہ اس آیات کی خلاف ہے، جو صراحتاً کفر ہے۔ جو بھی اس کو مانتے ہیں وہ اللہ کا کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، شیطان کی ایمان لانے کی، مسلم ہونے کی امید بالکل نہیں ہے۔ اس نے خود اپنے آپ پر توبے کے دروازے بند کر دیا، اس کا نام رکھا ابلیس،
وہ مایوس ہوا، وہ نا امید ہوا اللہ کی رحمت سے، قیامت تک یہ ایمان نہیں لا سکتا ہے۔ جب شیطان اللہ کی حکم سے اعراض کر دیا، نافرمانی کر دیا، تو اللہ نے کیا فرمایا اسے؟ قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ جب قیامت تک اس پر لعنت ہے تو وہ کس طرح نبی کا تابعدار بن سکتا ہے، مسلم بن سکتا ہے؟ یہ کفری عقیدہ ہے۔ اس جماعت کو چھوڑنا چاہے یا اس جماعت کو اللہ کی طرف لوٹنا چاہے کہ اللہ کے کتاب کو مانے اور اللہ کے احکامات کو مانے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے۔ تو شیطان نے قیامت تک اپنی زندگی کی دعا کی، تو رب کائنات نے کیا جواب دیا؟ قال فإنك من المنظرین۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت دی جاتی ہے قیامت کے دن تک، الی یوم الوقت المعلوم، اور تجھے مہلت اس دن تک جو وقت مقررہ ہے۔ تو میرے بھائیو، شیطان کا مسلمان ہونے کا عقیدہ یہ مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح سورہ انعام میں 112 نمبر آیات ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ یہ رب کائنات کا ارشاد ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیطان پیدا کیے ہیں جو انسان اور جن میں سے تھے۔ تو یہ جو ہے وَكَذَلِكَ، اسی طرح جعلنا، ہم نے بنائے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عَدُوٌ، دشمن، شیاطین الانس، شیطان انسانوں، والجن، اور جنوں میں سے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ شیطان مسلمان ہو سکتا ہے تو یہ اللہ کا کتاب کا انکار ہے کلم کلا۔ توبہ نکالنا چاہے۔ یہ جو بخاری سے مشکات تک جتنے بھی کتابیں اس میں یہ روایت آ رہا ہے یہ شیعوں کا ہے، پتہ نہیں کس نے لکھا ہوا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتا رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوگا جو ان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا یہ کوشش ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ملائک، ان کا یہ کوشش ہوتا ہے کہ یہ بندہ ان کے دل میں اچھے اچھے باتیں ڈالتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، شیطان کا مسلمان ہونے کا عقیدہ یہ مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ پشین والوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مسلمان تو نہیں ہے۔ مسجد توحید یہ مسلمانوں کا حق ہے، یہ مشرکوں، کافروں اور بدعتوں کا حق نہیں ہے۔ غور سے سن لو، یہ مسجد اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ جو بھی اللہ کے کتاب کو مان رہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مان رہا ہے، یہ مسجد انہیں مسلمانوں کا حق ہے۔ جو آج کل پشین میں جتنے بھی لوگ ہیں
یہ اللہ کی کتاب کے منکر ہیں، کھلم کھلا اللہ کی کتاب کا کفر کر رہے ہیں۔ 22 گمراہیاں ان میں موجود ہے۔ اگر ان میں تو ایمان نہیں ہے، اگر یہ کہتے ہیں ہمارے ہم میں ایمان ہے تو آئے ہمارے ساتھ مناظرہ کرے اللہ کی کتاب کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اگر پھر ہم نے نہیں مانا یا آپ لوگوں نے نہیں مانا، پھر ہم بھی اپنے بچوں کو اور آپ بھی اپنے بچوں کو، آپ بھی خود ہوں گے اور آپ کے بچے بھی ہوں گے، ہم بھی ہوگا، اور جائیں گے پہاڑی علاقے میں، ادھر بدعا کر لیں گے، دعا کریں گے یا اللہ جو بھی دین اسلام پر ہے ان کا مدد کرو، یا اللہ جو بھی آپ کے دین اسلام کا خلاف ہو اور آپ کے کتاب کے منکر ہو اس پر لعنت کرو۔ آئے اگر ایمان ہے، ایمان تو نہیں ہے۔ جتنے بھی پھر ساتھی لوگوں نے سب نے ہم کو، ہمارا فون بھی نہیں اٹھاتا ہے، ہمارا جو واٹس ایپ ہے اس کو بھی بلاک کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اگر جواب ہے تو آ کر بیٹھے۔ ان لوگوں کو 22 گمراہیاں ہیں۔ 3 بڑی بڑی گمراہی ہیں کہ شیطان کو مسلمان کہنا اور کفار کے نابالغ بچوں کو والدین کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالنا یا عقیدہ رکھنا، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ عقیدہ کہ ہر اہل کتاب اپنی موت کے وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، یہ اللہ کا کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔ 22 گمراہیاں اس میں ہیں۔ آئے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا کتاب کو سیکھے، سمجھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ مسجد توحید اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، مسلمانوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ ابھی جو بھی مسجد کو تالا ڈالتے ہیں وہ مسلم نہیں ہو سکتا، وہ مسلک پرستوں کی طرح مشرک و کافر ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، اگر ان لوگوں نے ہم کو تو کسی کا باپ بھی نہیں منع کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں مسلمان ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کی کتاب کو سیکھو، سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اپنے امیر کو ہاتھ سے پکڑو کہ کس آیات میں آیا ہوا ہے کہ شیطان مسلمان ہوا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ کفر عقیدہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔